آبنائے ہرمز پر اس وقت ایران کے فوجی امریکی بحری بیڑوں کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن تصور کریں امریکی بحری بیڑے دم دبا کر بھاگ چکے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکی فوج کا انتظار کریں کہ آئے ہم پر حملہ کریں، اگر ان کے اندر ہمت ہے تو ایران کے اوپر حملہ کر کے دکھائیں، اپنی افواج کو بھیجیں۔ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کا نہ صرف انتظار کر رہے ہیں بلکہ اس طریقے سے ان کو کنفرنٹ کریں گے، ان کو جواب دیں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ ناظرین، ایران اس وقت مکمل طور پر تیار ہے۔ ایران نے بڑے پیمانے پر مشرق وسطیٰ کے اندر امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایک بھی ایسا اڈا نہیں ہے کہ وہاں پر حملہ نہ کیا گیا ہو ایران کی جانب سے۔ امریکہ کے قونصل خانے مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے ہیں، امریکی اڈے تہس نہس ہو چکے ہیں، مشرق وسطیٰ سے امریکی شہری، امریکی فوجی دم دبا کر بھاگ چکے ہیں، اور ایران ہے کہ ان کا انتظار کر رہا ہے کہ ہم تیار ہیں، آئیں ہمارے ساتھ مقابلہ کریں، زمینی فوج کو بھیجیں۔ عراق میں بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے ہیں، نہ صرف حملے کیے گئے ہیں بلکہ امریکی فوج کے وہ اہلکار جو کہ اڈوں سے چھپ کر ہوٹلز میں چھپنے پر مجبور ہو چکے تھے، ان ہوٹلز تک کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پرنس سلطان ایئر بیس سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر رات کی تاریکی میں اس پر حملہ کیا گیا، نہ صرف حملہ کیا گیا بلکہ بہت بڑا نقصان جو ہے پہنچا ہے اس ایئر بیس کو، اور بڑے پیمانے پر کیجوالٹیز کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہے۔ صرف یہ نہیں، اسرائیل تل اویو کو نشانہ بنایا گیا خرم شہر میزائلوں سے، اور 80 کے قریب کلسٹرز میں وہ خرم شہر میزائل جب تقسیم ہوتا ہے اور کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بناتا ہے تو یہ اسرائیل کے ملٹی لیئر ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے بالکل ہی ناممکن ہو جاتا ہے اس کو انٹرسپٹ کرنا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ 100 میٹر تک جو سرنگیں ہیں تل اویو کے اندر، ان تک کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ لرز اٹھی ہیں تل اویو میں وہ سرنگیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس وقت اسرائیلی شہری بنکرز کے اندر اور زیر زمین سرنگوں کے اندر چھپنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اور فائنلی ایران کی جانب سے اس تمام تر نقصانات کے بعد جو کہ اسرائیلی اور امریکی اڈوں کے اوپر نشانے بنانے کے بعد کیا گیا، جو کہ گلف ممالک کے اندر ان بحری بیڑوں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی وہاں پر امریکی اڈے موجود تھے ان کو تباہ کرنے کے بعد کیا گیا، اب ایران نے تھمنے کا نام لے لیا ہے، اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ بس اب ہم مزید ان اڈوں پر حملے نہیں کریں گے جن پر ہم حملے کر چکے ہیں، بشرط یہ کہ اگر یہ ہمارے خلاف استعمال نہ ہوئے، اگر ایک بھی فائر کیا گیا یا پھر ہمارے میزائلز کو انٹرسپٹ کیا گیا تو پھر ہم پھر سے ان تمام تر گلف ممالک کے اندر امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ناظرین، 8 دن ہو چکے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے ایران اور اسرائیل کے مابین جنگ کی، آج اس پر بات کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین، ایران کے پاسداران انقلاب کے گارڈز کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ کیا جاری کی گئی ہے؟ وہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم امریکی فوج کا آبنائے ہرمز کے اندر انتظار کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز کے اندر نہ صرف پاسداران انقلاب کی جانب سے انتظار کیا جا رہا ہے بلکہ ایک تیل بردار جہاز نے گزرنے کی کوشش بھی کی امریکہ کے، جس کو مبینہ طور پر یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ نشانہ بنا کر غرق کر دیا گیا، اور آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس وقت 800 سے زائد جو تیل بردار بحری جہاز ہیں آبنائے ہرمز پر، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریفک جیم ہو چکا ہے۔ امریکہ شورٹی دے رہا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، گزر سکتے ہیں، ہم آپ کو انشورنس دیتے ہیں، شورٹی دیتے ہیں، ہم آپ کو سیکیورٹی بھی فراہم کریں گے، لیکن سیکیورٹی کون فراہم کرے گا؟ وہ بحری بیڑا جس کو ایران کی جانب سے نشانہ بنایا گیا اور اب وہ وہاں پر نہیں موجود، وہاں سے بھاگ چکا ہے، وہ یہ جنگ چھوڑ کر جا چکا ہے۔ جی ہاں، امریکی بحری بیڑا USS ابراہم لنکن، جس نے ایران پر حملہ کرنا تھا، جس نے ایئر ڈیفنس سسٹم فراہم کرنا تھا، وہ خلیجی ممالک کو ایئر ڈیفنس سسٹم فراہم کرنا تو دور کی بات، اپنا تحفظ نہیں کر سکا اور ایران کے میزائلوں کی زد میں آیا۔ اب وہ ان آپریشنل ہو چکا ہے اور وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی افواج کی جانب سے عراقی کردوں کو بھی ایک سخت وارننگ جاری کی گئی ہے۔ ان کو بھی یہ وارننگ جاری کی گئی ہے کہ اگر ہمارے خلاف ہتھیار اٹھانے کی کوشش کی، اگر امریکہ کا اتحادی بننے کی کوشش کی تو ایسا جواب دیا جائے گا کہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ جس نے ایران کے خلاف مزاحمت کی کوشش کی، ایران کے خلاف ان کے دشمنوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کی، تو پھر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ نہ صرف ناظرین یہ کہا گیا بلکہ عراق کے اندر بڑے پیمانے پر حملے بھی کیے گئے ہیں، اور عراق میں اہم سائٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ان ہوٹلز کو
بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں ناظرین امریکی اہلکار اور فوجی موجود تھے، ان تک کے اوپر چن چن کر جو ہے وہ نشانے بنائے گئے ہیں۔ صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ اسرائیل کی تباہی کی صورتحال کی اگر بات کی جائے، خرم شہر میزائل جو ہیں جو 80 کلسٹرز میں رات کی تاریکی میں ہمیں تقسیم ہوتا ہوا دکھائی دیا، اس کو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹمز، جو مرضی ایئر ڈیفنس سسٹم ہو، وہ ملٹی لیئرڈ، چاہے وہ تھارڈ ہو، چاہے وہ آئرن ڈوم ہو، چاہے وہ ان کے مقامی طور پر تیار کردہ ایئر ڈیفنس سسٹمز ہو، مکمل طور پر ہمیں ناکام ہوتا ہوا دکھائی دیا، انٹرسپٹ نہیں کر پائے، اور جس کے بعد انہوں نے بڑے پیمانے پر تباہی برپا کر دی۔ نہ صرف تباہی برپا کی ناظرین، بلکہ بھارتی صحافی کیا بات کر رہے ہیں، بھارتی صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ تل اویو میں تباہی کے اس وقت مناظر ہیں، اور 100 میٹر تک زمین کے اندر جو سرنگیں تل اویو میں بنائی گئی ہیں اسرائیل کی جانب سے، وہ تک لرز گئی ہیں، ان تک کو ایران کے حملوں میں نشانہ بنایا گیا ہے، اور اب اسرائیل کے اندر کوئی بھی ایسا کونا نہیں ہے جو کہ محفوظ ہو۔ ایران بڑے پیمانے پر نشانہ بنا رہا ہے، اور وہ جو انوینسیبل ایئر ڈیفنس سسٹم تصور کیا جاتا تھا، اس کو ٹوٹتے ہوئے، اس کو ناکام ہوتے ہوئے آج پوری دنیا وٹنس کر رہی ہے ایران کے ان جوابی حملوں کے بعد۔ امریکی کمپنی ناظرین، ہم نے آپ کو بتایا عراق کے اندر جو حملے کیے گئے تھے، امریکی کمپنی KBR کے ہیڈ کوارٹر پر میزائلوں سے سب سے پہلے نشانہ بنایا گیا، اور پھر وہاں سے جو امریکی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر میں بڑے پیمانے پر جب آگ بھڑکی، تباہی کا سما تھا، جو لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے امریکی فوجی اور اہلکار، تو عراق کے شہر اربیل میں امریکیوں کے وہاں پر جو ہوٹل میں جو چھپے ہوئے لوگ تھے، ان کو پھر ٹارگٹ کیا گیا، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ مطلب پورے مشرق وسطیٰ کے اندر اب ان کو جگہ نہیں مل رہی چھپنے کی، ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا، ہیڈ کوارٹر سے چھپنے کے بعد ہوٹلز میں جاتے ہیں، ہوٹلز تک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اردن کے اندر ایک اور تھارڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تباہی کا سما تھا، اور وہ تھارڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کا جو ریڈار ہے اربوں ڈالر کی مالیت کا، اس کو بھی اب تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اسرائیلی فوج کے خلاف جہاں تک یہ کارروائیاں کی جاری ہیں، وہیں پر لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کی جانب سے بھی بڑی ریزسٹنس دیکھنے کو مل رہی ہے، اور شمالی اسرائیل کے علاقے میں ایک راکٹ حملہ کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں 8 اسرائیلی اہم اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوتے ہیں، جن میں سے 5 کی حالت تشویشناک ہے، اور اسرائیلی وزیر بھی ان میں شامل ہے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ سموٹرچ جس کے اندر شامل ہے، اور ان کے بیٹے بھی شامل ہیں، ان تک کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین، جو امریکی اڈوں پر اور امریکی بحری بیڑے کے ساتھ ساتھ امریکی جو تیل بردار جہاز پر حملہ کرنے کی بات ہے، اس کے اندر بھی ناظرین ہم نے یہ دیکھا کہ بڑے پیمانے پر کیجوالٹیز رپورٹ ہو رہی ہے، اور ابھی جو لیٹسٹ US کی نیوی شپ پر حملہ کیا گیا ہے، مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے اس کے اندر 29 امریکی فوجیوں کو جانب حاصل کیا گیا ایران کی جانب سے۔ ٹیبل ٹاکس کی جہاں تک بات کی گئی، ایران نے مکمل طور پر جو ہے وہ انکار کر دیا ہے، اور پرنس سلطان ایئر بیس سعودی عرب پر جو حملہ کیا گیا رات کی تاریکی میں، بڑے پیمانے پر تباہی وہاں پر مچا دی، جہازوں کے تباہ ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر کچھ میزائلز اور ڈرونز کو انٹرسپٹ بھی کر لیا گیا، لیکن ایران کی جانب سے کامیابی سے ہر ہدف کو نشانہ بنایا گیا ہے گلف ممالک کے اندر۔ صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ ابھی اگر بات کی جائے تو ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے کہ اب ہم مزید پڑوسی ممالک، ہمارے نیبرنگ کنٹریز جو ہے گلف ممالک ہیں، ان پر حملے نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر عباس عراقچی کی سٹیٹمنٹ دیکھی جائے تو عباس عراقچی سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا آپ کو خوف ہے، کیا آپ کو ڈر ہے کہ امریکہ حملہ کرے گا؟ وہ کہتے ہیں ڈر نہیں، ہمیں بالکل بھی ڈر نہیں ہے، ہم تو امریکی فوج کا انتظار کر رہے ہیں، اپنی فوج کو وہ بھیجے اگر ان کے اندر ہمت ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ حوصلہ ہے جو ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد ہر ایرانی شہری کے اندر موجود ہے۔ اب انہیں نیگوسیشنز کے لیے کوئی قیادت نہیں مل رہی، کیونکہ ہر ایرانی شہری صرف انتقام اور جہاد کا نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ جب تک انتقام نہیں لیا جاتا تب تک ہم چھپنے والے، پیچھے ہٹنے والے اور اپنے مقصد سے منہ موڑنے والے نہیں ہیں۔ اب ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے نہ صرف یہ کہا ہے کہ ہم اپنے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، اپنے ہمسایہ ممالک سے معذرت کرتے ہیں، لیکن اب ہم ان پر مزید حملے نہیں کریں گے۔ نہ صرف حملے مزید کیے جائیں گے، بلکہ انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ اگر ہمارے خلاف زمین ان کی استعمال ہوئی تو یہ ہماری ریڈ لائن ہوگی، پھر ان پر حملہ کیا جائے گا۔ ہمارے خلاف اگر زمین استعمال نہیں کر رہے، اب ہم ان پر مزید حملے نہیں کریں گے۔ واٹ ڈز دیٹ مین؟ اسی کے ساتھ ہم اختتام کریں گے۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے جتنے بھی اپنے ٹارگٹس تھے ان کو کامیابی سے نشانہ بنایا، اب وہ ان آپریشنل ہو چکے ہیں، اتنا نقصان پہنچ چکے کہ اب وہ ان کے خلاف استعمال ہونے کے قابل ہی نہیں رہے۔ لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ، اگر پھر بھی ان کو استعمال کیا گیا،
وہ بیسز جو کہ ان تمام تر گلف کنٹریز کے اپنے استعمال میں ہے، اگر وہ امریکہ کو دی گئی تو اس کے بعد ناظرین پھر ایران ان ممالک کے خلاف مزید کارروائی کر سکتا ہے. دیٹس واٹ اٹ مین. ناظرین آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.